بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کوہ نور کا ہیرا ہزاروں سال پہلے ہندوستان کی بارودی کانوں سے آیا تھا۔ ہندو عقیدے کے مطابق ان کا بھگوان کرشنا کوہ نور کی پوجا کرتا تھا اور یہ ہیرا ان کے لیے قابل احترام تھا۔ کوہ نور کی قیمت آج بھی لگانا ممکن نہیں ہے۔ مغل شہنشاہ بابر نے اس ہیرے کی قیمت پوری دنیا کے لوگوں کو کھانا کھلانے سے لگائی۔ دلی کا تخت لوٹنے کے بعد نادر شاہ نے کوہ نور کی قیمت کچھ اس طرح لگائی کہ اگر کوئی شخص چاروں طرف پتھر پھینکے اور اس بیچ خالی جگہ کو سونے سے بھر دیا جائے تب بھی یہ سونا کوہ نور کی قیمت سے کم ہوگا۔ یہ ہیرا آج تک نہ کسی نے خریدا ہے اور نہ ہی کسی نے بیچا ہے۔ یہ ہیرا صرف ایک دوسرے سے چھینا گیا ہے۔ اس ہیرے کا سفر کاکاتیہ ڈائنیسٹی سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد خلجی، مغل، پرشینز، افغان، سکھ اور آخر میں برٹش امپائر پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ بہت سے شہنشاہوں نے اس ہیرے کو اپنے تخت اور تاج کا زینت بنایا اور اسے اپنا شان مانا۔ 186 کیرٹ کے اس ڈائمنڈ کو بادشاہوں نے ایک دوسرے سے چھیننے کے لیے کئی ترکیبیں آزمائیں، لیکن جہاں اس ہیرے کی مقبولیت عروج پر ہے وہاں اس ہیرے کے ساتھ کچھ پراسرار کہانیاں بھی شامل ہیں جو عموماً ہر بڑے اور قیمتی پتھر کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ کچھ ہسٹورینز کا یہ ماننا ہے کہ کوہ نور ہیرے کا ذکر 400 BC میں سنسکرت زبان میں بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر ماڈرن ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ 1100 سے 1300 صدی کے درمیان میں ہندوستان کے گولکونڈہ مائن سے اس بیش قیمت ہیرے کو حاصل کیا گیا تھا۔ اس بات کو زیادہ ہسٹورینز صحیح قرار دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ ہیرا کاکاتیہ ڈائنیسٹی کو ملا تھا تب اس کا وزن 793 کیرٹ تھا، جو کاکاتیہ ڈائنیسٹی کے ایک مندر میں ایک آنکھ کی طرح رکھ دیا گیا تھا۔ جب علاء الدین خلجی نے ساؤتھ انڈیا پر حملہ کیا تو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہیرا اس کے جنرل ملک غفور کے ہاتھوں لگا اور پھر اس کے بعد ایک سے دوسرے ڈائنیسٹی کے ہاتھوں جانے لگا۔ پانی پت کی پہلی لڑائی کے بعد 1526 میں یہ ہیرا مغل شہنشاہ بابر کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ بابر نے اس ہیرے کو اپنی کتاب بابر نامہ میں ڈائمنڈ آف بابر کا نام دیا۔ بابر کی وفات کے بعد یہ ہیرا ہمایوں کے پاس چلا گیا اور چلتے چلتے تاج محل کے بانی شاہ جہاں کے پاس چلا گیا۔ شاہ جہاں نے اس کی قدر و قیمت جانتے ہوئے اپنے مشہور زمانہ پیکاک تھرون پر لگایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تخت اتنا نایاب تھا کہ اسے بنانے میں 7 سال کا وقت لگا تھا اور اس تخت پر اتنا پیسہ خرچ ہوا تھا کہ اس سے 4 تاج محل بنائے جا سکتے تھے۔ شاہ جہاں کے بعد یہ ہیرا اورنگزیب کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ اورنگزیب کے دور حکومت میں اس ہیرے کا پہلی مرتبہ سکیچ بنا اور کچھ حد تک وہ سکیچ منظر عام پر آیا۔ اورنگزیب نے اپنی دور حکومت میں اس ہیرے کو وینس کے ایک ہیرا تراش بورجیو کو اس کے تراشنے کا کام دیا، لیکن غلطی سے اس ہیرے کو زیادہ تراشنے پر اس ہیرے کا وزن 793 کیرٹ سے گھٹ کر 186 کیرٹ پر آن پہنچا۔ جب مغل ڈائنیسٹی محمد شاہ رنگیلا جیسے عیاش اور کمزور بادشاہ کے ہاتھوں میں چلا گیا تب اس ہیرے کا مغل ڈائنیسٹی میں رہنا مشکل پڑ گیا۔ پرشین بادشاہ نادر شاہ کے دلی تخت پر حملے کے بعد 1739 میں شاہ جہاں کا بیش قیمت تخت اور ہیرا محمد شاہ رنگیلا سے لوٹ لیا گیا اور نادر شاہ نے اس ہیرے کا نام کوہ نور رکھ لیا۔ پرشین زبان میں کوہ پہاڑ اور نور چمک کو کہتے ہیں، جس کے بعد اس ہیرے کو کوہ نور کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ 1747 میں ایران میں جب نادر شاہ کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کوہ نور نادر شاہ کے جنرل احمد شاہ کے ہاتھوں میں چلا گیا، جس نے بعد میں درانی ڈائنیسٹی کا افغانستان میں قیام ہوا۔ درانی ڈائنیسٹی کا ایک سلطان شاہ شجاع کے دور حکومت میں افغانستان میں درانی ڈائنیسٹی کی حکومت کمزور پڑ گئی تو انہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس پناہ لی اور افغانستان میں حکومت دوبارہ حاصل کرنے کے عوض کوہ نور مہاراجہ رنجیت سنگھ کو تحفے میں دے دیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کوہ نور کو بازو پر لگنے والے ایک زیور میں لگا دیا
اور بعد میں اسے ایک مندر کو دینے کا کہا تھا جو ہو نہیں پایا تھا۔ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد کوہ نور دلیپ سنگھ اور اس کی ماں رانی جندن کے پاس چلا گیا۔ رنجیت سنگھ کی پوری وراثت اب 10 سال کے نوجوان دلیپ سنگھ کے ہاتھوں میں تھی۔ اس دوران برطانوی سلطنت نے ہندوستان میں مضبوطی سے پیر جما لیے تھے اور ان کو کوہ نور کی بو بھی لگ چکی تھی۔ پنجاب میں قدم جمانے پر برٹشرز نے رانی جندن کو جیل میں قید کر لیا اور 1849 میں دلیپ سنگھ سے زبردستی ٹریٹی آف لاہور کے نام سے ایک معاہدہ کیا، جس میں مہاراج کے سارے خزانے اور مال و دولت کے علاوہ کوہ نور کا ذکر ہوا تھا کہ یہ ہیرا اب دلیپ سنگھ کو کوئین آف انگلینڈ کو دینا ہوگا۔ برٹشرز نے کوہ نور کو رازداری سے بامبے سے انگلینڈ شپ کے ذریعے پہنچایا۔ یہ اتنا سیکرٹ مشن تھا کہ شپ میں موجود لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ شپ میں کیا لے کر جایا جا رہا ہے۔ جولائی 1850 میں کوئین وکٹوریہ کو ایک سیریمنی میں کوہ نور پیش کیا گیا۔ کوئین وکٹوریہ نے کوہ نور کی تعریف کی، لیکن ہیرے کی شیپ سے زیادہ مطمئن نہیں ہوئی۔ کوہ نور کو انگلینڈ کے ایک ایگزیبیشن میں بھی پیش کیا گیا۔ یہاں پر ایک میگزین نے اسے کرٹیسائز کرتے ہوئے ماؤنٹین آف ڈارکنیس کا نام دیا۔ اس کرٹیسزم کے باعث کوئین وکٹوریہ کے ہسبینڈ نے اسے دوبارہ ڈیزائن کرنے کا حکم دیا۔ دوبارہ تراشنے اور 450 گھنٹوں کی محنت کے بعد کوہ نور کا وزن گھٹ کر 105.6 کیرٹ رہ گیا۔ سائز میں چھوٹا ہونے کے باوجود کوہ نور نے اپنا چمک برقرار رکھا ہوا ہے۔ برٹش حکمرانوں تک پہنچنے کے بعد کوہ نور کئی سارے بادشاہوں کی زینت بن چکا ہے۔ 1902 میں کوئین الیگزینڈرا نے اسے اپنی تاج پوشی کے دوران پہنا تھا۔ کوئین میری نے بھی اس بیش قیمت پتھر کو ایک الگ تاج میں پہنا تھا۔ آخر میں کوہ نور کو کوئین الزبتھ کے تاج کے درمیان لگایا گیا۔ آج کل یہ تاج اور اس میں لگا کوہ نور ٹاور آف لنڈن کے جول ہاؤس میں لگا ہے۔ ککاتیہ سے کوہ نور کا جو سفر شروع ہوا تھا وہ آج لنڈن کے برٹش امپائر میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ کیا مستقبل میں یہ ہیرا کسی اور کے ہاتھوں میں چلا جائے گا یا پھر لنڈن رائل فیملی کے پاس ہی رہے گا؟ اس کا جواب ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔